بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر جو نفس کی نار جب غالب آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی تسکین نہیں ہے، وہ گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ سوچے کہ یار چلو میں 10 دفعہ یہ گناہ کر لیتا ہوں، بس اس کے بعد میں سٹاپ کر دوں گا، یا 10 دفعہ شراب پی لیتا ہوں پھر میں نہیں پیوں گا، میں یا 10 دفعہ زنا کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ عجیب نوعیت ہے اس نفس کی نار میں کہ انسان جب ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کرنے کے بعد وہ یوں مٹ جاتی ہے اس کی لذت اور کیفیت کہ جیسے آگ کے ذریعے سے چیز جل کر خاک ہو جاتی ہے، ایسے وہ اندر کی انسان کی گناہ کے حصول کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بھی بالکل جل کے خاک ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ اس کے حصول کے لیے گناہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر اس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کو کبھی بھی صبر نہیں آتا، وہ گناہ در گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اب اس نفس کی نار، گناہ کی نار سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ کہ دنیا میں انسان معصیت کی اور یہ کی آگ میں مبتلا ہو کر کرتا جب آخرت میں جاتا ہے تو نتیجہ آخرت میں منزل بھی اس کو جہنم کی آگ ملتی ہے۔ لہذا جہنم کی آگ کے اندر جب ڈالا جائے گا تو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو جب بھر دیں گے گناہ گاروں سے، تو خود اللہ پوچھیں گے اس جہنم سے پوچھیں گے وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا کہ اتنے انسان ڈال دیے، جنات ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، پیٹ بھر گیا؟ تو وہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اگر اور ہے تو لائیے، ابھی پیٹ بھرا نہیں۔ تو دیکھو یہ آگ کے اندر جو ہے وہ بے صبری اور تسکین نہیں ہے، جیسے جہنم کی آگ کہے گی نہیں اور لائیے، ایسے دنیا کے اندر جو نفس کی آگ اس پر غالب آتی ہے تو انسان کا نفس گناہ کرتا رہتا، اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس کے اندر تسکین ہوتی ہی نہیں۔ اب تسکین کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور ہے تو لائیے، تو ظاہر ہے اب تو جہنم ہی ختم ہے، اور کیا ڈالیں اس میں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالی جنتوں کو بھرنے کے لیے تو ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اور اس نئی مخلوق کو جنتوں میں بھر دیں گے، کہ وہ بہت سی جنتیں باقی بچ جائیں گی، انسان پورے ہو جائیں گے، تو اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے، ان کو جنتوں میں آباد کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ادھر جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے، حالانکہ پیدا کر سکتے تھے، اگر پیدا کر کے ڈال دیں تو عین عدل ہوتا، عین ظلم نہ ہوتا، عین عدل ہوتا، کیونکہ خود پیدا کی، خود اس کو جلا دیا، تو اس کے اپنا حق بنتا ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ وہاں پر یہ نہیں کریں گے کہ نئی مخلوق پیدا کر کے پیٹ بھر دیں، بلکہ حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس جہنم کے اندر رکھیں گے، اپنا قدم جہنم میں جیسے رکھیں گے تو وہ کہے گی قط قط قط، بس بس بس، مطلب پیٹ بھر گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قدم جو اللہ رکھیں گے وہ قدم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال و محبت کا نور ہوگا، اللہ اپنے نور کی تجلی اس پر ماریں گے آگ کے اوپر، اس آگ کے اندر تسکین ہو جائے گی اور وہ کہے گی بس 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 بس۔ تو تسکین نور سے آتی ہے، نار میں تسکین نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی انسان گناہ در گناہ کرتا رہتا، اس کو کبھی تسکین نہیں ہوگی، کبھی کسی جگہ سٹاپ نہیں کرے گا۔ اگر وہ چاہتا میں سٹاپ کروں تو فرمایا اللہ کا نور حاصل کر لے، اللہ کی محبت کا نور جیسے اس کو ملے گا، اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے خدا کی محبت کا نور دل میں اتارے گا تو اس کے نفس کو تسکین آ جائے گی اور گناہوں سے رک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ نور تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تو نار نمرود کیسے بجھی؟ نار نمرود بجھی نور محبت سے، نور خلیل اللہ کا جو نور تھا، نور محبت کا، اس محبت کے نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو بھسم کر دیا۔